الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے اولیاء، مزارات اور وسیلہ کا۔ بریلوی علماء اولیاء، درگاہ اور روحانی پیش کو اہم سمجھتے ہیں۔ علماء دیوبند ایسے اعمال میں احتیاط کرتے ہیں اور بعض کو بدعت یا شرک کے قریب سمجھتے ہیں، کیونکہ شرک تک جانے والے راستے بند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دلیل عام عوام کو کم سنتے ہیں۔ علماء دیوبند کہتے ہیں اصل مسئلہ صرف شرک نہیں ہے، بلکہ شرک تک لے جانے والے راستے بھی بند کرنا ضروری ہے۔ ان کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ اگر قبر یا ولی سے مانگنا کھلا چھوڑ دیا جائے تو عوام آہستہ آہستہ اصل عبادت اللہ کے بجائے مخلوق سے کرنے لگتے ہیں۔ یہ سوچ تاریخی طور پر قبوریہ عقائد کے رد میں بیان ہوئی کہ بعض علاقوں میں قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ اختیار اور ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ بھی نسبتاً گہری دلیل ہوتی ہے۔ بعض دیوبندی تحریروں میں یہ بات ملتی ہے کہ کسی مخلوق کو مستقل اختیار دینا توحید کے خلاف ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام بھی اللہ کے عطا سے کام کرتے ہیں۔ مثلاً بعض کتابوں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ محمد یا علی کسی چیز کی ذاتی مالک و مختار نہیں۔ یہ حوالہ توحید کے سخت اصول کو واضح کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ عوام اور خواص کا فرق، یہ دلیل کم مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں عالم صحیح عقیدہ کے ساتھ وسیلہ کرے تو الگ بات، مگر عوام عملی طور پر براہ راست مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا عوامی سطح پر وسیلہ اور مزارات کے بعض طریقے روکے جائیں۔ اسلام کے اصل روح بمقابلہ لوکل کلچر۔ کچھ دیوبندی مفکرین یہ دلیل دیتے ہیں اسلام اصل میں سادہ توحیدی دین ہے۔ مزارات کلچر بعض علاقوں میں بعد میں آیا۔ کچھ علمی بحثوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بعض علماء نے قبروں پر عمارت بنانے کو اسلام کی شان بڑھانے کا ذریعہ سمجھا، مگر اس پر اختلاف بھی رہا ہے۔ دعا، عبادت، اصول، یہ بنیادی اصولی دلیل ہے، لیکن گہرائی میں کم سمجھی جاتی ہے۔ اگر دعا عبادت ہے تو غیر اللہ کو پکارنا عبادت کا حصہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں دعا براہ راست اللہ سے ہو، وسیلہ صرف دعا کی قبولیت کی امید ہو، وہ بھی احتیاط سے۔ تاریخی تجربہ دلیل ہے، یہ بھی کم بیان ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کچھ مسلم علاقوں میں قبروں پر نظر سجدہ مردہ سے مانگنا عام ہو گیا ہے، اس لیے اصلاحی تحریکیں چلے، جیسے دیوبند تحریک برطانوی دور میں دینی اصلاح کے لیے بنی، تو یہ ان لوگوں تک پہنچائے جو قبروں سے مانگتے ہیں اور قبروں کو سجدے کرتے ہیں، ان لوگوں تک یہ پہنچائے۔ جزاکم اللہ احسن۔